بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور غیر مسلموں کے ضمن میں ایک بہت سیریس غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر غیر مسلم کافر ہے، اور پھر وہ تمام آیات جو قرآن مجید میں کافروں سے متعلق ہیں ان کا اطلاق ان غیر مسلموں پر کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی غلط فہمی ہے کہ جو بہت جگہوں پہ پائی جاتی ہے، اور ہمارے خاص و عام اس پہ مبتلا ہیں۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم ہر نان مسلم کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ کافر کا جو لفظی مطلب ہے، اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو جانتے بوجھتے یعنی ڈیلیبریٹلی وہ ایک بات پہ کنونسڈ ہے اور اس کے باوجود انکار کرے، یعنی اس میں کوئی غلط فہمی کا معاملہ نہیں ہے، اس میں کوئی انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ صورت یہ ہے کہ ایک آدمی حق کو حق سمجھتا ہے اور پھر بھی اس کا انکار کرتا ہے، تو پھر ایسے شخص کو کافر کہا جاتا ہے۔ آج کل کے جو نان مسلم ظاہر ہے اس میں بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں، اس میں وہ لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو اسلام کو انٹلیکچولی ریجیکٹ کر دیتے ہیں، وہ لوگ پائے جاتے ہیں جو اسلام کی وجہ سے کسی غلط فہمی ان کے سامنے ہوتی ہے اور وہ اس بنیاد پہ اسلام کو نہیں مانتے۔ اسی طرح سے بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اسلام کا صحیح پیغام نہیں پہنچا ہوتا، اور ظاہر ہے کہ وہ بھی ہوتے ہیں یا ہوتے ہوں گے کہ جو اسلام کو صحیح سمجھتے ہیں اور اس کے باوجود بھی اس کو صحیح نہیں گردانتے۔ تو یہ وہ کیٹیگری ہے صرف جو کہ جانتے بوجھتے حق کو ڈینائی کرتی ہے، جس کو ہم کافر کہہ سکتے ہیں، اور لفظ کافر کا اطلاق اسی پر ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر ایک اور شکل یہ سامنے آتی ہے، ایک مسئلہ سامنے آتا ہے کہ ہم پھر ایک کافر کا تعین کیسے کریں، کیونکہ یہ بات کہ ایک شخص نے جانتے بوجھتے ہوئے انکار کیا ہے یا غلط فہمی سے انکار کیا ہے، ہمیں اس کی اطلاع کیسے ملے گی؟ تو یہ بات جان لینی چاہیے کہ ایک کافر کے بارے میں اطلاع ہمیں نہیں مل سکتی، یعنی سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی اطلاع دیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں بھی کفار کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ڈٹرمن نہیں کیا تھا کہ کون کافر ہیں، خود اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا کہ کون سا گروہ ہے جو حق کو اب جانتے بوجھتے انکار پر جم گیا ہے اور اس کو اب کافر قرار دے دیا جائے گا یا دیا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی بالکل واضح ہو کے سامنے آتی ہے کہ آج کل کے دور میں باوجود اس کے کہ بعض لوگ ہوں گے، بعض نان مسلم ایسے ہوں گے جو جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہوں گے، مگر ہم اس کو ڈٹرمن نہیں کر سکتے وہ کون سے ہیں۔ ہمیں چنانچہ ہر اس وقت نان مسلم کو نان مسلم ہی کہنا چاہیے، ہم نان مسلم کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آخر اتنی دراز نفسی کیوں کی جا رہی ہے کہ ہم یہ ڈسٹنکشن کریں کہ نان مسلمز ہیں یا کافر ہیں؟ تو اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار کے بارے میں قرآن مجید کا رویہ بہت سخت ہے، اور اس کے بارے میں بعض احکامات اس کے ہیں جو پھر کفار کے ذیل میں آتے ہیں، ان کو فالو کرنا چاہیے، اور اگر وہ ہم ان کا اطلاق آج بھی کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ بات ٹھیک نہیں ہوگی۔ کافر اور نان مسلم میں زمین آسمان کا فرق ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کافر ہوتا ہی وہ شخص ہے کہ جو حق کو جانتے بوجھتے ہوئے، یعنی وہ اس کو معلوم ہے کہ فلاں چیز حق ہے، پھر بھی اس کا انکار کر دے۔ تمام نان مسلم اس کیٹیگری کے نہیں ہیں، لہٰذا ہمارے جو علمی لوگ ہیں ان کو بھی، ہمارے طالب علم ہیں اسلام کے ان کو بھی، اور نان مسلمس کو بھی جب اسلام کو اسٹڈی کریں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم ہر نان مسلم کو کافر نہیں کہہ سکتے، باوجود اس کے کہ ہمیں شاید اس کے بارے میں اگر اطلاع دی جائے بعد میں کہ فلاں شخص نے جانتے بوجھتے ہوئے انکار کیا تھا تو اطلاع صحیح ہو، مگر کیونکہ اس اطلاع کا ہمارے پاس آنا محال ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو بتا سکتے ہیں کہ کس نے جانتے بوجھتے ہوئے انکار کیا تھا، اور وہ ظاہر ہے کہ وحی کا دروازہ چونکہ بند ہو چکا ہے، وہ اطلاع بھی ہم تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو یہ بات بالکل بلا خوف تردید اب یہ کہی جا سکتی ہے کہ ہم جتنے بھی اس وقت دنیا میں نان مسلم پائے جاتے ہیں ان کو ہم نان مسلم ہی کی کیٹیگری میں رکھیں گے، ان کو ہم کافر نہیں قرار دیں گے، اور نہ ہی کافروں سے متعلق جو احکام قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں ان کا ان پہ اطلاق کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔